اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشتی نجات کے ساتھ کیسر عباس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اگر اپنی اس گفتگو کا آغاز جو ہے اگر ہم محمد و آل محمد کے ایک بابرکت نام سے، ایک علم سے اور ایک اللہ کے ایک ظاہر سے بات کریں تو ہم محمد و آل محمد سے جو بھی روشنی، جو بھی ہدایت ملی ہے اور آج ہم جو ہیں وہ اس سرزمین تک آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو ہے محسن انسانیت کا جو ذکر ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تھوڑا سا ایک ٹاپک جو ہم ایک عنوان اور ایک چیز لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے، ایک جو آپ کے سامنے جو ہے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ بولتا ہے اپنی حجت کے ذریعے، اپنے میسنجر کے ذریعے، اپنے ہدایت کار کے ذریعے۔ تو جس دور میں اللہ نے اپنی آواز بلند کی ایک حجت کے ذریعے، تو کیا ہوا کہ اس آواز کو سننے والے نے اس آواز کی پیروی کی یا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو آج ہمارا یہ موضوع ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آواز کے سامنے اپنی آوازیں بلند کی، اور اللہ کی آواز آپ کو پتہ اس کی حجت کے ذریعے سامنے آتی ہے، کبھی آدم کی صورت میں، کبھی نوح کی صورت میں، کبھی ابراہیم کی صورت میں۔ تو ناظرین، آج ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کون سی وہ واقعات تھے کہ کیا انہوں نے دینا چاہا جس سے امت نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں لیڈی لیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عبیر ہاشم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، دیکھیں جس طرح سے ناظرین کے سامنے ایک یہ بہت مین پوائنٹ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات صحیح بخاری کی ایک حدیث سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ اگر تم نے مخلوق کی اطاعت کی تو خالق کی نافرمانی کی، کیونکہ خالق نے کبھی نہیں کہا کہ مخلوق کے پیچھے چل کے اپنا کوئی ڈیسیجن بناؤ، نہ ہی قرآن میں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ابھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ زندہ ہے، وہ اور قرآن کی آیت اس دور کے لیے بھی ہے، 1400 سال پہلے جو آئی تھی اس دور کے لیے بھی ہے، اور جتنے بھی تمام انبیاء پہلے گزرے ان کا تعارف بھی ہے، ہر دور کو زندہ رکھتی ہے یہ۔ تو اگر دیکھا جائے، ایک ریفلیکشن دیکھا جائے کہ جس دور میں اللہ کی حجت ظاہر ہوئی ہے اس کی آواز جو ہے پوری مخلوق کائنات یعنی کہ پوری مخلوق تک کیوں نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی ہے تو کیا رکاوٹیں نظر آئی ہیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کس کی بات کروں؟ اللہ کی حجت کی بات کروں۔ اللہ کی حجت اس سرزمین پر بھیجی ہے، تو یہ زمین کس کی ہے؟ کس کے باپ کی تو نہیں ہے نا۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو خالق ہوگا وہی نظام چلائے گا نا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہوگا حکمران بھی وہی بھیجے گا۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ خود بناتا ہوں، یہ اللہ کا قانون ہو گیا۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ بنانے کی جو ایک اطاعت ہے، طاقت ہے، اور جو ارادہ کن فیکون کا مالک ہے وہ بناتا ہے خلیفہ۔ ابھی جب وہ خلیفہ بنا کر اس کو سرزمین پر ایک چن لیتا ہے اپنے خاص بندوں کو ہدایت کے لیے، تو ابھی دیکھنا کہ اس خلیفہ کی کس صورت میں اور کن لوگوں نے جو ہے اس کی نافرمانی کی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ڈسکشن کریں گے تمام انبیاء کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آج کے دور میں عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں، مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہے، اپوائنٹڈ ون ہے، اور اللہ نے اپوائنٹ کیسے کیا، ہدایت یافتہ کیسے کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، مولا علی علیہ السلام کی تحریر سے، جس کو وصیت بولتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا ریفلیکٹ کریں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں اللہ کی حجت کا انکار کیا، اور وہ انکار اس طرح سے تھا ان کو قتل اور شہید کیا گیا۔ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ کی حجت، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو انکار بھی کرنا، نافرمانی بھی کرنا، بعد میں ظلم بھی کرنا اور جان بھی لے لینی، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین، بارہ اماموں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہر دور میں کیوں اللہ کی آواز کا انکار ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ المدین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے آپ کے لیے یہی ہے کہ دنیا جاگ اٹھے اور سمجھ جائے، کیونکہ عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام دنیا کو جگانے کے لیے آئے ہیں،
اور ان کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اصلی دین کیا ہے۔ یہ جو بات آج ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وصیت کو نہیں مان رہے، جو ثبوت کے ساتھ پروف کے ساتھ آئے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام کو نوع انسان کے لیے بھیجا ہے آخری زمانے میں، کہ جا کر ان کے لیے جو ریاست نہیں بنا سکے، کی نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے اس ریاست کو بنانے کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں یا بتانا شروع کیا تو انہوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج بھی وہی زمانہ ہے کہ قائم آ چکے ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ یہ ہماری بدبختی ہے اور ہمارے قیدے جو ہیں وہ ابھی تیار نہیں اس بات کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کہ جب میرا قیام آئے گا، نئی شریعت، نئی کتاب، نئے علم، ہر چیز بدل جائے گی، تو کون مان رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ شریعت قیامت تک رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جب نبی آتے رہے ہیں، شریعت میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی شریعت تبدیل ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت تبدیل۔ دیکھو ہم آج بات بتانے لگے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے کہ نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا اور آگ گلزار بن گئی، وہ بچ گئے۔ ایک انسان ان پر مان لے کر آیا، وہ تھے لوط علیہ السلام۔ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا۔ تاہی کہتے ہیں ہر مسلمان مومن کے لیے ہجرت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہجرت نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، ہر کسی نے۔ امام علی علیہ السلام مدینے سے کوفہ گئے تھے، ہر کسی نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ انہوں نے صاف صاف دنیا کو بتا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا ہجرت کا تو انہوں نے ہجرت کی، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا میں کہاں جانا ہے۔ جس ویرانگے میں وہ پہنچے، وہاں پتہ چلا کہ وہاں کا تو جو بادشاہ بڑا ظالم ہے جی، تو انہوں نے وہاں پر ہی، دیکھو نبی وہ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ سچائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سچائی کے ساتھ تھے۔ تو جب اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہجرت کر کے آیا ہے اس کے پاس جو ہے بہت خوبصورت عورت ہے، مائی ہاجرہ بہت خوبصورت، ہوا جو تھے نا، کیا نام ہے ان کا، ہاجرہ تو دوسری بیوی تھی، سارہ، بی بی سارہ بہت خوبصورت تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر میری طرف آؤ، سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے لے کر، حکم تھا بادشاہ کا، وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ رشتہ پوچھا پہلے کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں نے بتا دیا یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھے مار دے گا اور میری بیوی پر قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ جب انہوں نے بہن کا کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا تو اس کو ادھر رکھ دے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے پوری تیاری کے ساتھ ان کو، جو ان کی باندھی تھی، نوکریانی تھی، ان کو کہا کہ ان کو تیار کر کے لے کر آؤ۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہو نا تو پھر کسی چیز سے ڈر لگتا بھی نہیں ہے اور اللہ ساتھ دیتا ہے، کیونکہ انسان کا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے۔ جب میں سیرا کو لے کر آئے تو اس شخص کی جو نیت بدل گئی۔ اس نے کہا کہ جب اس نے نیت بدلی اور اس نے ہاتھ لگایا تو کیا ہو گیا، پیرالائز ہو گیا۔ پیرالائز ہوا تو اس نے بہت شور مچایا اور سارہ کو کہا کہ تم مجھے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو میں جب انہوں نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے پھر اس کی نیت بدلی، پھر اس نے دوسری بار پھر اٹیک کیا، پھر اس کی پیرالائز ہو گیا۔ یعنی کہ ہر دفعہ جب ہاتھ اٹھاتا تھا نا تو پیرالائز ہو جاتا تھا۔ جس کی کہتے ہیں نا حفاظت خدا کرے، اس کو کوئی ظلم نہیں بچا سکتا۔ بالکل۔ جب تیسری بار اس نے کیا تو اس کا پورا ایک حصہ ہی پیرالائز ہو گیا۔
وہ بہت اس بات پر پچھتایا اور اس نے آخری وعدہ کیا کہ اگر تم دعا کرو میں ہوں ٹھیک ہو گیا نا تو میں تجھے ذات کر دوں گا۔ بالکل ایسے ہی، تو ایسے ہی ہوا، ایسے ہی انہوں نے جب دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنی بہن ہاجرہ کو ساتھ بھیج دیا ان کی خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہستی ہے جس کی طرف میں ہاتھ اٹھاتا ہوں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو میں پیرالائز ہو جاتا ہوں۔ بتانے کا مطلب ہے کہ ہجرت اتنی ضروری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے۔ وہ اللہ آ کر جب کہتے ہیں میں سیرہ واپس آئے تو وہ اللہ سے عبادت کر رہے تھے، عبادت کا صلہ انہیں مل گیا تھا۔ جب وہ واپس آئے نال ہاجرہ بھی اس نے اپنی بہن کو بھیج دیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک باندی تھی، نہیں، جو ہاجرہ تھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اس بادشاہ جس نے دی ہے اس کی بہن تھی، کیونکہ وہ جو لوگ بتاتے ہیں نا کہ ان لوگ ٹک ٹاک میں بھی سنتی ہوں، کہتے ہیں جی یہ ایک غلام کا جو غلامہ تھی نوکریانی تھی اس کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ تو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے ٹیسٹوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دی ہی نہیں، جی جب دی فرشتے آئے انہوں نے آ کر بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی 5 ہے، میں جو ہوں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے نہ ہو جاتا ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام مائی ہاجرہ کے ہاں۔ تو حکم کیا ہوا، اتنی بوڑھی عمر میں اولاد ملی۔ بتانے کا مطلب ہے کہ کیسے کیسے نبیوں نے امتحان دیے۔ سب سے زیادہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبیوں میں سے دیا۔ حکم ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو سرا میں چھوڑا۔ سرا ایسی چیز ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ کھانا ہوتا ہے، نہ کوئی درخت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، باڑوں کے مڈل میں جا کر انہوں نے، تو وہ ساتھ حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں۔ جب وہ لے کر گئے مائی ہاجرہ کو، تو مائی ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے جو اسماعیل تھے، اسحاق تھے جو بعد میں پیدا ہوئے تھے، وہ مائی سیرہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر چھوڑ کر پرت کر بھی نہیں دیکھا اپنی بیوی اور بچے کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا امتحان لیا۔ جب کچھ عرصہ گزرا، گیت دیکھنے کے لیے حکم ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بیٹے کی قربانی مانگ لی، اسی بیٹے کی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کی جگہ دمبا بھیج دیا، قربانی نہ لی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا دل میں ہوا کہ شاید میں نے کچھ سوچا ہے جس کی وجہ سے میری قربانی، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں تیری قربانی قبول ہو گئی، میں تیری نسل سے لوں گا۔ تو اللہ کیا ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ زمائی گئی ہے، نبیوں نے امتحان دیے۔ ہم مسلمانوں نے ایک چیز ابراہیم کی سنت کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی ہم سال نہیں بھولتے، پاویں ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، کوئی غریب بھوکا ہو اس کو نہیں دیکھتے، کوئی پڑوس میں کسی کی بیٹی کی شادی ہے اس کی مدد نہیں کرتے، پر قربانی ہم نے ضرور کی ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک لالچ آتی ہے گوشت کھانے کی۔ تو یہ ہے نبیوں کی، ہر نبی نے ہر دفعہ ہجرت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، بے شک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، 40 دن کا انہوں نے بھی سفر کیا۔ حضرت موسیٰ جو وہ گئے دوسری کنٹری میں، جب ان سے وہ ہو گیا بچہ کسی کا قتل، جنگ کر رہے تھے، انہوں نے جان کر قتل نہیں کیا، جب لڑ رہے تھے وہ لڑکے دونوں، تو انہوں نے چھڑایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظوری یہ تھا کہ وہ مارا گیا تو وہ فرعون کا تھا، تو کسی نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کسی نے ان کے دل میں ڈالا کہ آپ بھاگ جاؤ، نہیں تو فرعون کو پتہ چل جائے گا کہ تم بنی اسرائیل کے ہو۔ تو حضرت محمد یہ واقعہ ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں
गए, कुएं वाला भी वाकया बहुत लंबा वाकया है ये। जब वापस आए उस ट्री से उन्होंने बात की, शादी करके उन्होंने 10 साल बकरियां चराई। जी, प्रोफेशन था उनका, एक वो काम करते थे। हजरत शोब अलैहिस्सलाम की बेटी थी जिससे शादी उनकी हुई थी, पैगंबर नबी की बीवी बेटी थी। बिल्कुल सही है। तो हर चीज़ जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला जो है इम्तिहान के बिना कोई पास नहीं होता। छोटा सा मसाल है, हम इम्तिहान देते हैं सही है। इस पॉइंट पे बस बड़ी खूबसूरती से आपने जो है ना ये कहानी सुनाई जिसका मुझे इल्म नहीं था। तो इससे इसी चीज़ का एहसास होता है कि जो सैक्रिफाइस होती है, टेस्टिंग होती है, कुर्बानी होती है, ये खुदा की नज़र में कितनी अहम है। और ऑलमोस्ट कहा जा सकता है ये खुदा की सुन्नत है, क्योंकि हर पैगंबर, हर नबी जो हैं वो जो है टेस्ट हुए, यू नो कि, और टेस्ट भी क्या उन चीज़ों से हुए जिनसे उन्हें बहुत ही प्यार और मोहब्बत और खुलूस था। और इम्तिहान लेता भी सिर्फ मोमन के है, मोमन के ऐसा ही मोमन का इम्तिहान होता है। काफिर का उसने इम्तिहान लेकर क्या कर रहे हैं, वो पहले ही इनकार कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो क्योंकि जो दिन का टॉपिक है वो तो ये है ना कि क्या जो हमारे उलमा हैं उन्होंने पैगंबरों को माना था कि नहीं माना था। टॉपिक तो असल ये है ना कि जब उन्हें हक दिया जाता है या उन्हें सच्चाई बताई जाती है, वो कितने ईगर होते हैं उससे एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट करते हैं आराम से कि नहीं एक्सेप्ट करते। तो आई गेस जो हमारी ऑडियंस को सवाल उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे उलमा के ऊपर क्या टेस्ट गुजरे, उन्होंने अपना क्या सैक्रिफाइस किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कि उनके पास जो है इलाही इल्म आ जाए, या उनके पास वो अथॉरिटी या वो डिवाइन नॉलेज आ जाए, जिस क्रेडिबिलिटी आ जाए, जिसमें कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं तुम लोगों को सिखा सकूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं कुरान की इंटरप्रिटेशन कर सकूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं इन हदीसों की इंटरप्रिटेशन करूँ। उन्होंने कौन सा टेस्ट पास किया। यहाँ पे जो है आगे पीछे जो है यूट्यूब स्कॉलर्स बने फिरते हैं और जो है अपनी जो है ये बहुत ही लिमिटेड नॉलेज जो है वही रिपीट भी रिगर्जिटेट करते। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, स्कॉलर्स की बात हो रही है, उलमा की बात हो रही है, मौलवियों की बात हो रही है। 3 कैटेगरीज मैंने इसीलिए नाम लिए कि जो भी आवाज़ सुन रहा तो उसको पता चल जाए कि ये कौन से स्पेसिफिक तबके की बात हो रही है। तो बात का आगाज़ जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करते हैं, और उस हदीस को जो है ना हर नबी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसका अक्स देखेंगे कि क्या ये वाकई चीज़ें जो है ये नाकाम रहे। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं वो खुदा की बात होती है। 100% मैं ट्रुथ क्यों बोलूँ, क्योंकि ट्रुथ के भी कुछ जो है ना वो मकाम होते हैं, हमें उनके कितने बुलंद है हमें नहीं पता। अल्लाह खुद कहते हैं मोहम्मद को मैं जानता हूँ, तो ये मखलूक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान सकती है। हुक्म हुआ इनकी ताबेदारी करो, अतात करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आखिरी ज़माने के उलमा होंगे ना इस सरजमीन पर बदतर मखलूक होंगे। वो तो छोटी सी बात नहीं है। जी बिल्कुल। इस आखिरी ज़माने के उलमा इस सरजमीन पर बदतर मखलूक होंगे, फितना उन्हीं की तरफ से उठेगा और फितना वापस उन्हीं की तरफ पे जाएगा। ये होंगे आखिरी नबी, सरदारुल अंबिया, खातमुल नबीयीन और रहमतुल लिल आलमीन की ज़ुबान से निकला हुआ अल्फाज 1400 साल पहले आज हर दौर में उसकी दुरुस्तगी और उसका मुशाहिदा करते हैं। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या उलमा जो है वो वाकई जो इस सिचुएशन पे उतरे हैं या क्योंकि एक सादक बता रहा है। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, फिर इसके इनसे पहले आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। उस दौर में क्या किया? उस दौर में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ख़ास इल्म दिया, जी बिल्कुल, ये बात बहुत काबिल गौर है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ख़ास इल्म दिया और उसको जो है फैलाया, तो लोगों से वो इल्म बर्दाश्त नहीं हुआ और फतवे लगा दिए कि इसको सूली पे चढ़ा दो। फतवे लगाने वाले कौन थे? पादरी थे। उन्होंने रूम के बादशाह को एक फतवे दिए और उनको एक कत्ल करने का, सूली पे चढ़ाने का जो है वो हुक्म दिया और उसने कबूल कर लिया और आवाम उलमा के साथ हो गई, क्योंकि उलमा ने उकसाया था ना अल्लाह की हुज्जत के खिलाफ कि ये हमारे खुदाओं के बारे में बुरा भला कह रहा है। हमारे खुदाओं के नहीं, हमारे मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब में जो है रद्द बदल कर रहा है। कौन से? हजरत मूसा के मानने वाले थे। तो इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उलमा ने मिलकर फतवे देकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? सेम सिचुएशन ये हुई। इस वाक़े को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करूंगा, मैं डीप नहीं जाऊंगा। रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को जब कलीमुल्लाह है ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ कोह तूर पे अल्लाह के कलाम के लिए 30 दिन के लिए। जी बिल्कुल। अपना जानशीन छोड़कर गए हारून अलैहिस्सलाम को। 30 दिन से ज्यादा, 10 दिन ज्यादा लगे, 40 दिन लगे।
اور انہوں نے پیچھے بغاوت شروع کر دی کہ موسیٰ تو ایک تو جھوٹا ہے, دوسرا اس کا جو جانشین ہے ہارون علیہ السلام ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اپنا خدا بنائیں گے. اس وقت کیا کیا, سامری جادوگر بھی تھا, عالم بھی تھا, اس نے بچڑا بنا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور کنوینس کر کے ایک بچڑے کی طرف رغبت دلا دی اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا. ٹھیک ہے, یہ بغاوت شروع ہوئی. پھر آج ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں علماء سارے اکٹھے ہو کے نمرود کے دربار میں گئے. انہوں نے پھر ایک آگ کا وہ ایک بہت بڑا ایک کہتے ہیں کہ بہت بڑی مقام پر انہوں نے آگ لگا کے حکم ہوا کہ اس کو آگ میں لگا دو, آگ میں پھینک دو. تو وہ کام ہوا, یہ کام ہوئے ہیں, کیونکہ جس دور میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کی حجت کا علم جو ہے وہ عوام کو دیا, عوام سے برداشت نہیں ہوا. یہ سارے انبیاء کی جو ہے ہر دور میں علماء نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. ایک ٹائم ایسا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناطق قرآن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. جی بالکل. اور گلیوں میں جو ہے نا وہ پھر رہے تھے, چل رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ یہ حسن و حسین ہیں, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر مولا علی علیہ السلام کا کہا یہ میرا نفس ہے, یہ تقسیم النار, جنت التقسیم النار ہے, یہ جنت کو تقسیم کرنے والا ہے. ٹائم ایک ایسا آیا جس کا تعارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے بھی کرایا, کردار سے بھی کرایا, ہر طریقے سے بھی کرایا. الحسین منی و انا من الحسین کہہ کے بھی کرایا. کیا ہوا, جو جنت کی تقسیم کرنے والا تھا انہوں نے ان کو قتل کر دیا. علماء نے اکٹھے ہو کے مولا علی علیہ السلام کو مسجد میں جو ہے وہ قتل کیا, وہ بھی مسجد میں. امام حسن علیہ السلام کو صلح معاویہ کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی اس کے بہانے وہ صلح توڑ کے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا. پھر بھی بات ان کی نہیں بنی, انہوں نے کہا کہ اللہ کی آواز ابھی تک زندہ ہے. علماء اکٹھے ہو کے کتنے فتوے, کہتے ہیں کہ اگر تاریخ دیکھے جائے امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے قتل کے فتوے ہزاروں آئے تھے. علماء نے فتوے لکھے اور کوفیوں نے غداری کی, شیعہ کے کوفیوں نے خط لکھ کے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر جب وہ گئے 16,000 خطوط بلائے, اور جب امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے تو انہوں نے دروازے بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے, ہمارا فلاں ہے, یعنی کہ ایکسکیوزز سٹارٹ کر دیے, اللہ کی حجت کی مدد سے انکار کر دیا. وہی فتوے, وہی علماء جنہوں نے فتوے لگائے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی حسین کا سر جو ہے تن سے جدا کرو, ہم نے نماز پڑھنی. ابھی جس جمعے کی آج بہت حفاظت کر جس جمعے ابھی مجھے لیڈی لالا اور ابیر بھائی مجھے یہ بتائیں, رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں اور یہ تقسیم کرنے والے ہیں, ان کو ہی آپ قتل کر دو. جی جنت کے لینے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ جی بالکل. اگر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو, محبوب ترین گھرانے کو, جس کا جو ہے اللہ نے سورہ شورا آیت نمبر 23 ہے کہ اجر جو ہے ان کی محبت میں رکھا ہے, اس محبت کو ہی آپ قتل کر دو, تو پھر اللہ کے ساتھ مخلص آج کون سی اذانیں, کون سی نمازیں, کون سی روزیں, آپ نے تو شریعت پامال کر دی شہید کربلا کے میدان میں. یہ کون سی آج اسلام لے رہے ہو, آپ نے تو اللہ کے ساتھ کنٹریکٹ توڑ دیا ہے, یہ ٹوٹ گیا. اللہ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ اماموں تک پہنچا. تو آپ ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے پھر یہ علماء نے ہر دور میں ہر امام اللہ کی آواز کو جو ہے وہ دبا دیا. تو آج اس دور تک کیا ہو رہا ہے؟ اس دور کا تو حساب کتاب یہ ہے جو کہ ہسٹورکلی بھی ہوا ہے, اور یہ قرآن کے دباؤ واضح طریقے سے کہا ہوا ہے کہ جو ٹائم جو ہے یہ سائیکلک ہے, یہی وقت جو ہے یہ دوبارہ آئے گا, دوبارہ آئے گا, دوبارہ آئے گا. آج کل کے علماء بھی ویسے ہی ہے جیسے پرانے وقتوں کے علماء تھے, کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو اتنا آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے جسے کہتے ہیں شریعتاً ریچولسٹک چیزوں سے, کہ بھئی نمازیں پڑھو, روزے پڑھو, حج پہ جاؤ, اور یہی چیزیں جو ہے نا تم لوگوں کے لیے کافی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ظاہری طور پہ ریلیجس لگتی ہے, لیکن وہ جو آپ کی انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہے انہیں اس چیز کا کک نہیں پتہ. اور اس کی بات یہی ہے جو دادی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جب تک آپ رائچس نہیں ہوں گے, جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے, خدا کے لیے سیکریفائس نہیں کریں گے, تب تک آپ کو آپ کے دل میں سے یہ دنیا کا پیار نہیں نکل سکتا. اب کیوں ایسا ہے کہ علماء اس زمانے میں بھی اور پہلے کے زمانے میں بھی جب بھی حجت آئی ہے انہوں نے ریزسٹنس اور علیحدگی ہی دکھائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے جو اتنی دیر سے وہ جو
شریعت کے پیچھے لگے ہوئے تھے, یہ کرو وہ کرو یہ کرو, بڑے اسٹرکٹلی لگے ہوئے تھے. جب اس شریعت کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں, جو سچ ہے جو جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا, میں تو اسی پہ رہوں گا. اور اس کے اندر بھی آپ کی نفس اور آپ کی ایگو آئی تھی, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اپنی بات سے ہٹیں گے, جب آپ کہیں گے میری باقی ساری پرانی باتوں کو اگنور کرو, حجت آ گئی اب ان کی سنو, تو آپ کی ایگو پہ تھوڑا سا ہلے گی. تو وہی جو ہے ہمارے جو ہے علماء کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, علماء کے خلاف ہے ایسا ہی. اس کے علاوہ آج کل کا زمانہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ علماء نے اپنی جو کانورسیشن ہے اسے مانیٹائز کر لیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. کیونکہ یہ علماء جو بھی دعویٰ شاوہ جو بھی یہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور وہ وہی چیز پھیلائیں گے جس سے زیادہ لائکس, شیئرز, کامنٹس, اس قسم کی چیزیں ملیں گی. ڈیجیٹلائز ہو گیا, میسج ڈیجیٹلائز ہو گیا. اور جو چیزیں یہ سب سے زیادہ جس کا استعمال کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے جو بھی پاپولر ہوگا میں نے وہی نیریٹو بولنا ہے, کیونکہ وہاں لوگ سن رہے ہیں, میں بھی اسی بینڈ ویگن میں پڑ جاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بھی سنیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت کا استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ شیعہ مولوی ہوں شیعہ ہی ٹھیک ہے, میں کیونکہ سنی مولوی ہوں سنی ٹھیک ہے, میں کیونکہ عیسائی ہوں کیتھولک کرسچینٹی ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو لوگوں کے درمیان جو ہے نفرتیں پھیلتی ہے, ڈفرینسز پھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک وہ کہہ لیں بس لوگ آپس میں بات نہیں کرتے, وہ جو ہے سچ کی تلاش میں نہیں رہتے, اب وہ اس تلاش میں رہتے کہ جو مجھے آلریڈی پتا ہو اسی کو جب تک کوئی کنفرم نہیں کرے گا تب تک میں نہیں مانوں گا. ایسا ہی ہے نا. اور اگر میں ایک لنکنگ کروں جو ابلیس نے کیا تھا, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو کہا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ نہیں چاہتا کہ تم اس طرح میری عبادت کرو جیسے تم چاہتے ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح میری عبادت کرو جیسے میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں اوور لیپ نظر آتا ہے کہ جو علماء, جو شخصیات عبداللہ ہاشم عباس صادق اس زمانے کی حجت کو نہیں پہچان رہے. وہ کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیونکہ انہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ جب تک یہ آدمی وہ نہیں کہے گا جو میرے دل میں جس سے میری نفس اگری کرتی ہے تب تک میں نہیں مانوں گا. تو یہ سلسلہ ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج مخلوق خدا جو ہے وہ اللہ کا پیغام وہی لے گی جو ان کی صحت اور ان کے سوچ اور ان کے عقیدے کے مطابق ہے. تھوڑا سا آگے پیچھے اللہ کی حجت کی وہ پہچان ان کے سوچ اور عقیدے کے برابر نہ آئی, ریجیکٹ. تو دیکھو آج مثال ہے سامنے, آپ دنیا کے سامنے آج چیز ہے. آج دنیا سب کچھ جانتی ہے, سب کو قائم کیا انتظار ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور قائم آئیں گے, یہ محمدی ہوں گے, اور ان کو اگلی نہیں پتا اگیا کیوں نے امام زمانہ نے کرنا کیا ہے. بس ان کو یہ ہے کہ غائب ہو گئے تھے, غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کب نکلیں گے, پھر ہم دیکھیں گے. کچھ سینس نہیں بن رہا, کیونکہ آج ہم عبداللہ ہاشم عباس صادق علیہ السلام کی تعلیمات لیے تو پتہ چلا کہ امام کا ظہور کیسے ہونا ہے, امام کیسے آئے تھے, امام کا ظہور کیسے ہوا ہے, اور ان کی رائے مغار کرنے کے لیے کوئی ان کے جو ہے. ایک دن میں بھی ٹک ٹاک سن رہی تھی, اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ امام کے سے پہلے ایک شخصیت آئے گی, تو اسی شخصیت کا ہم بتا رہے تھے, یہ مان نہیں رہے کہ مولا حسین کی رجت پہلے ہوگی, ان کے اپنے آئیں گے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ غیبت میں کیوں گئے, انہوں نے سب کچھ زما لیا کہ امت میرے ساتھ کیا کرے گی. 11 امام کو کیا کیا انہوں نے, قتل کیا, مسجد میں قتل کیا, جو مولا حسین کو کربلا میں قتل کیا, سب انہوں نے جو ہے نا ان کے علماء نے کرایا ہے. آج علماء کیوں کھڑے ہیں کہ کیونکہ دھمکی دے رہے ہیں, وہ آ رہی ہے ہمارے طرف, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے امام جب آئیں گے سب سے پہلے ہم قتل کریں گے. تو یہ لوگ کہتے ہیں جی امام کہاں ہمارے سامنے نہیں آ رہے. دیکھو قیام جب آئیں گے وہ ہر چیز, اب صادق علیہ السلام نے اس بک میں لکھا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 لیٹر لے کر آئے تھے, امت برداشت نہیں کر سکی. 2 لیٹر علم کے 2 لیٹر, علم کے 2 لیٹر. تو جو علم لے کر امام زمانہ آئیں گے اور 5 لیٹر, تو یہ کیا ہے, برداشت کر سکیں گے اس کو؟
نہیں برداشت کر سکیں گے، کیونکہ یہ صرف ہم بتاتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، کچھ ان کی طرف سے ہم باتیں بتاتے ہیں، جو علم ہمیں پتہ چلتا ہے ہم دنیا پک کے طرف پاس کرتے ہیں۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا میں جھوٹا کہتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو فرق تاں پڑے گا کہ ہم کسی غلط راستہ ان کو بتا رہے ہیں، ہم سیدھے راستہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرف آؤ، ہم دروازہ بتا رہے ہیں امام کا، ہم ان کی رائے موار کرنے کے لیے امام محمد الحسن اور عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام کا بتا رہے ہیں، ہر چیز ان کو راستہ بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم کوئی یہ نہیں کہنے کے لیے بیٹھے کہ نہیں جی تم آؤ، ضرور آؤ، ہم پھر ساتھ یہ کہتے ہیں تحقیقات کر آؤ اور سمجھ سوچ کر آؤ، تو لوگ آ رہے ہیں۔ آج جو ابا صادق علیہ السلام کی ہر مہینے جو میگزین آتی ہے، اس میں کیا ابا صادق علیہ السلام کی میگزین میں کتنا نالج ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میگزین میں جو اس مہینے میں ہوا وہ سب کچھ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اپڈیٹ دیتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جو پروفیسر آئے تھے، 16 پروفیسر، جو دنیا آئی تھی، جو نئی ہجرت کر کے دنیا آئی ہے، سب کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ لوگ میگزین کو پڑھ کر بھی سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور شین کے علم میں آ سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے میگزین کی بات کی، میں تھوڑا سا اس میگزین کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میگزین کیا ہے؟ ایک خلاصہ ہوتا ہے آپ کی کارکردگی کا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہوا۔ تو عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام، کیونکہ ماڈرن دور ہے تو ہر نبی جو بھی پیغام دیا اس دور کے مطابق اور ضرورت کے مطابق دیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تقریباً آپ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خاتم النبیین تک دیکھ لیں، ہر نبی نے اللہ کا پیغام اس دور کی ضرورت اور اس دور کی جو ہے نا جس طرح سے ایک طریقہ کار تھا اس کے مطابق دیا ہے۔ اس دور میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، کتاب پڑھنے والے ہیں، انٹرنیٹ ان کے ہاتھوں میں ہے، موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ سورس جو ہے نا وہ اپنا ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دینے ہیں۔ تو میگزین ہے دا ڈیوائن جسٹیٹ، نام بھی اس کا ڈیوائن جسٹیٹ ہے، دیکھیں، اور تعارف بھی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں جتنی بھی عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام نے نوح انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہو، کیا کیا جو ہے وہ ذرائع جو ہے وہ اپنائے ہیں، وہ اس میں ہوتے ہیں، درج ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کا علم۔ تو اللہ جو ہے نا وہ ہر طریقے سے اپنی بات پہنچاتا ہے، ہر طریقے سے پہنچاتا ہے، اور اللہ نے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور نبوت کی حفاظت کے لیے اسی امامت کو چنا ہے۔ تو اللہ نے سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 12 ہے جی، بہت گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12، جس طرح سے میگزین کی بات کی، عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام کے پیغام کی بات کی، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ہر چیز کو ڈال دیا ظاہر امام میں، بالکل ہر چیز کو ڈال دیا ہم نے ظاہر امام میں۔ ابھی جس کا کوئی ظاہری امام نہیں ہوگا، کس کے مطابق؟ اللہ کے مطابق۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جس نے اپنے امام کو اللہ کے قانون، اللہ کے کرائٹیریے کے مطابق پہچان لیا، تو سمجھو کہ اس نے اس کی اطاعت اور اس کی تحقیق اور اس کی طرف اس کی طلب شروع ہوگی۔ اور جس نے ظاہری امام کو اپنا وہ مسجد کی نکر کا امام بنا لیا، اور جس نے ڈگری والا امام بنا لیا، کیا ہے جی یہ عالم کے پاس جو ہے نا وہ فلاں مدرسے کی جو ہے نا وہ ڈگری ہے، یہ مجتہد ہے، یہ عالم ہے، یہ کیونکہ امام جو ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم بھی ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، پھر وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے جو پکڑ کر کو غریب ہے جی جس کی روزی لگ جائے گی اس کو امام بنا دو، یہ اپنی روزی بھی چلاتا رہے گا، بچوں کیا شرور ہے آج کل مسجدوں میں، سن رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو نا، بہت بدکاری ہو رہی ہے، بہت بدکاری۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں جی جی، کہ ہمارے علماء ان کی منافقت اتنی ظاہر ہے، ہمارے علماء جب بارے اماموں کی جسے کہتے ہیں نا کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے باقی لوگ سنیوں کے خلاف جو بھی ہے، تو وہ وصیت کا استعمال کرتا تھا، کرتے تھے نا، کیونکہ اسماعیلی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری وصیت ہے 12 سے کم امام جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے علماء استعمال کرتے تھے وصیت کو۔ جب ہم اسی وصیت کا استعمال کر کے کہتے کہ عبداللہ ہاشم ابا صادق کا نام ہے اسی وصیت میں جو رسول اللہ نے ڈکٹیٹ کی تھی، امام علی نے لکھی تھی، تو یہ ٹکرا دیتا ہے۔ آپ کی جو بات ہے نا، میں کیونکہ پروگرام کے اختتام میں چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وراثت انکاری کی لی کہاں سے انہوں نے؟ جی بالکل۔ اگر یہ ابو بکر جو ہے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد عمر ہوگا، تو یہ وصیت کا حکم اس کو کس طرح سے پتہ چلا کہ وصیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی جو بات ہے، آج کے علماء جو ہے وصیت کرتے ہیں، وہ وصیت، اچھا میں اپنی پگ جو ہے، یہ پگڑی جو ہے، پیر کیا کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں، اس کے بعد میرے بیٹے پر یہ سنبھالے گا۔ جی آج
میری اس دستار، اردو میں دستار کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، جو بھی ایک لفظ اس کو دو، وصیت کر کے جاتے ہیں اور ایک بند کمرے میں نہیں کی جاتی. وصیت ہمیشہ پبلکلی اور 4 لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے، شاہد کے سامنے کی جاتی ہے. شاہد ہوتا ہے وٹنس، اس کے سامنے کی جاتی ہے. اگر آپ کی وصیت جائز ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پین اینڈ پیپر مانگا تھا تو اس وقت ان کی وصیت ناجائز کیسے ہوگی؟ اس وقت آپ نے کیوں کہا نبی کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس تو پراپرٹی ہوتی نہیں ہے، نہ کوٹھی بنگلہ، نہ باغ باغیچہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کی دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا کے مال کی ان کو دیتے ہیں. جی نبی کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، انہوں نے کوئی وصیت کیوں کرنی تھا؟ اگر نبی کے پاس مال نہیں تھا اللہ نے آیت کیوں اتاری؟ آسک کوسچن پھر اللہ سے، آپ نے پھر آیت کیوں اتاری؟ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے تھی. کہاں پہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے تھی؟ اگر مسلمانوں کے لیے تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے بلند مسلمان مجھے دکھا دو. جی بالکل. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ فرض ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پرہیزگار دکھا دو، پھر میں کہوں گا ہاں چلے یہ ان کے لیے نہیں تھی، اس کے لیے تھی، کیونکہ ان سے بھی بلند تر پرہیزگار ہے. اگر وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیداد نہیں تھی اللہ نے اتاری کی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس جائیداد ہے جس کو میں وصیت کا حکم دے رہا ہوں؟ جیسے کہ وہ کہہ کر گئے وہ مان لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خمس کس کے لیے کہا تھا؟ اپنی اولاد کے لیے. انہوں نے نفال کس کی صورت نفال قرآن پاک میں بھی ہے. صورت نفال کس کے لیے کہا تھا؟ اپنی، کیونکہ وہ پاک چیزوں سے، زمین سے اگتی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے نفال نکالنا. اور جو خمس ہے اس کا 5واں حصہ اہل بیت کا تھا. وہ میری اہل بیت دنیا میں جو وہ بندوبست کر کے گئے تھے پورا، کیا انہوں نے پورا کیا؟ امت نے اس کے پیچھے چلے. آج جھوٹے نقلی سید بن گئے ہیں، شیعہ بن گئے ہیں کہ خمس کھانے کے لیے. خمس بیسیکلی اگر ماڈرن دور میں دیکھا جائے نا، مالک کو دیا جاتا ہے ٹیکس کے طور پر. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا ہے کہ خمس حقدار ہیں میری اہل البیت. اس کا مطلب ہے کہ اس مالک کے پیچھے کو وراثت ہے جس کا آپ ٹیکس دے رہے ہو. دین اسلام کیا کہتے ہیں کہ مفت ہے. جی اگر مفت ہے تو پھر اللہ سے پوچھے تو نے ٹیکس کیوں کیا، ٹیکس کیوں ادا کیا؟ یہ ٹیکس ہی ہے نا قسم کا. خمس اپنے کمائی میں سے کچھ کمائی جو ہے وہ اپنے وارث کے حوالے کرو، مالک کے حوالے کرو. اگر وراثت نہیں ہے تو مالک کیوں بنایا؟ چھوڑ دو پھر پڑھیں. ابو بکر عمر پھر ٹھیک تھا نا، وہ ٹھیک تھا. اس نے اللہ کی حجت کی موجودگی میں نے کہا ہمیں تمہاری وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا ہی یعنی کہ جو آپ کی 20% سیلری جاتی ہے وہ آپ کو نہیں پتا کسے دے رہے ہو. آپ اپنے ہی اپنی عقل کا استعمال کر کے کہہ رہے یار یہ مجھے بندہ ٹھیک لگ رہا ہے، اس کا مجھے طور طریقہ بولنے کا طریقہ صحیح لگ رہی ہے، وہی باتیں کر رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے 20% جو میں اپنی سیلری دے دیتا ہوں. تو یہ ناظرین خمس ہمیشہ مالک کو دیا جاتا ہے، سردار کو دیا جاتا ہے جس کا انتخاب اللہ کرے. اور خمس جو ہے انتخاب کرنے والا، مقرر کرنے والا اللہ کی ذات ہے. پھر اللہ نے کیوں کیا؟ یہ علماء، آج کے علماء نے اتنا زیادہ زہر گول دیا، برین واش کر دیا اور اسلام کی امیج کو اس طرح سے ٹوسٹ کر دیا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے انہوں نے الٹ کر کے ایک جب حق اصل ظاہر آئے گا تو اس کو بھی ٹوسٹ سمجھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ معصومی علیہ السلام کی روایت بھی ایسی ہے کہ اتنے بھی نا حق کے پیچھے مت چلو کہ جب آپ کے سامنے حق آ جائے اس کو بھی نا حق سمجھ کے اس کو ریجیکٹ کر دو. تو معزز ناظرین اس لیے اللہ کی ذات کہتی ہے کہ ان بتوں کے پیچھے مت جاؤ، ان بتوں کے پیچھے مت جاؤ. یہ بت ہیں، یہ وہ بت ہیں جو اللہ کی آپ کو رستے سے صراط مستقیم سے دور لے کر جائیں گے. آج یہ پروو ہو چکا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے. علماء نے 73 فرقوں میں اتنی زیادہ بندشیں، نفرت، نفسا نفسی، گمراہی، حسد، تکبر، کون سی ایسی چیز ہے جو ان 73 فرقوں میں نہیں ہے؟ میں ایسا کیوں نہ کہوں. نفرت جو ہے مسلمان سے کر رہا ہے، قتل جو ہے مسلمان کا کر ہے. یہ ہے علماء کا کردار. تو لہٰذا بدتر مخلوق سے اللہ ہمیں بچائے اور اس کے پیچھے جائے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. وہ ہیں دور حاضر کی حجت عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام، جو وہ علم دے رہے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا. وہ مقصد لے کر آئے ہیں جو انبیاء کا تھا. اور آج اسی مقصد اور اسی حق کے لیے آپ کو تحقیق کی جو ہے وہ ہم ایک رغبت دیتے ہیں، آپ کو ایک نصیحت کرتے ہیں. تحقیق اس حق کی کرے جس حق کا اللہ نے اس سرزمین پر اتارا ہے. اس کا نام ہے عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام. وصیت میں ان کا نام ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول نے کہا ہے، علی نے لکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.